اور اللہ نے کیا کہا تھا نبی اسلام سے؟ میرے ہاں 50 ہی ہیں ابھی بھی، میں نہیں اصول بدلتا، آپ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ اللہ کہہ رہے دنیا کی کوئی اوقات نہیں نماز پڑھ پا اور کوئی کام نہیں تیرے جاتا، نمازیں ہم پہ 50 ہی فرض ہے۔ یہ ہے اللہ کا ڈائریکٹ فیصلہ کہ یا رسول اللہ جو لوح قلم پہ لکھ دیا اب میں نہیں بدلوں گا۔ حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب یہ واقعہ سننے ہیں، فجر کے بعد سوتے ہیں اور زور کے بعد اٹھتے ہیں۔ میں ایک ایسا جواب دینے لگا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے گا، اسے ذرا سا دل دکھے گا اور ذرا عجیب لگے گا۔ اصول یاد رکھیے گا، اگر اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام کا سسٹم دنیا میں نافذ ہو گیا ہو، اسیوم یہ کر رہے ہوں، آپ کے سوال کے جواب کے لیے یہ مفروضہ باندھنا ضروری ہے۔ سمجھ لیں کہ اسلام کا سسٹم آ گیا ہے، ہر قانون اللہ کے اصولوں پہ ہے دنیا کا، انصاف اور عدل، رحم، علم کی ترویج، بچوں کی پرورش سے لے کے انفرادی اجتماعی معاملے سارے اللہ کے اصولوں پہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ لیں۔ تب یہ بات ہے، تب آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان کا کوئی کام نہیں ہے، پرائمری کام مسلمان کا نماز پڑھنا ہے۔ دنیا میں باقی یہ کام نخرے ہیں ہمارے، اصلی کام نماز پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کے کاموں میں سے ٹائم بچا کے نماز پڑھو، حالانکہ اللہ نے کہا تھا نماز میں سے ٹائم بچا کے دنیا کر۔ 50 نمازیں تھیں میرے بچہ، 50۔ اور اللہ نے کیا کہا تھا نبی اسلام سے؟ میرے ہاں 50 ہی ہیں ابھی بھی، میں نہیں اصول بدلتا، آپ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جب نبی اسلام نے اللہ عز و جل سے کہا نا حضرت موسیٰ کے کہنے پہ کہ نمازیں کم کر دیں، کتنی ہوئی؟ 50 سے کم کرتے کرتے جی سعدیہ کتنی ہوئی؟ بچوں کو پڑھا کیا آپ نے؟ جی جب اینڈ میں آگے 5 پہ بھی حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ نمازیں 50 ہی فرض ہیں، نمازیں ہم پہ 50 ہی فرض ہیں۔ یہ ہے اللہ کا ڈائریکٹ فیصلہ کہ یا رسول اللہ جو لوح قلم پہ لکھ دیا اب میں نہیں بدلوں گا۔ یہ احسان کر رہا ہوں آپ کے اوپر کہ آپ کو ایک کی نماز کی جگہ 10 دے رہا ہوں، ورنہ میرے ہاں 50 لکھی ہوئی ہیں، وہ لکھ دی گئی بس۔ ہمیں ایک کی جگہ 10 نمازیں گفٹ میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل رہی ہیں، مگر اصل میں ہم سب کو پتا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تیرے پہ 50 نمازیں روز کی فرض ہیں۔ یہ کسی وجہ سے دوسری دفعہ بتایا ہے، پھر تیسری دفعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر نبی علیہ السلام انٹروینشن کر کے 5 کر کے آئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں 50 فرض نہیں ہیں۔ غور سے سمجھیں۔ اب ذرا ریالٹی چیک میں آئیں، پریکٹیکل بولتے نہیں جو آج کل مجھے لوگ، سر آپ پریکٹیکل بات کیا کریں، پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ لوح قلم پہ 50 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پہ، لوح قلم پہ۔ بعد میں جو کچھ ہونا نہیں ہونا چھوڑیں، اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی نہیں، تو اس وقت کیا 24 گھنٹے نہیں تھے جب اللہ نے 50 نمازیں فرض کی؟ 24 گھنٹے تھے، انسانوں کے لیے فرض کی نا، انسان تو زمین پہ آیا نا۔ 24 گھنٹے میں 50 نمازوں کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک نماز، اوریجنل پلان۔ اور اللہ نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں بدل رہا، آپ کے صدقے ایک کو 10 کر رہا ہوں، مگر میرا اوریجنل پلان 50 کا تھا۔ آپ پہ احسان، مسلمانوں پہ احسان ہو گیا کہ ایک کی جگہ 10 لکھ دی اور 50 پوری کرنی، 50 ہی ہیں پوری۔ اب اوریجنل پلان ہے ایوری 30 منٹس یو ہیو ٹو پرے، 15 نمازوں کا۔ آپ کو پتا ہے بغیر سوئے، اب آپ 6-8 گھنٹے کی نیند نکالیں نا بیچ میں سے، کتنے گھنٹے بچے؟ کوئی 50 کا ملٹیپل ڈیوائزر دیجیے گا نا، ٹھیک ہے؟ 15 گھنٹے ہم جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیں، اور 7-8 گھنٹے سو جاتے ہیں، 14-15 گھنٹے، تو کتنے 15 گھنٹے میں 50، کتنی دیر بعد ایک نماز آ رہی ہے؟ نہیں ہو رہا میتھ کسی سے؟ اور کم کریں، کیسے 20 منٹس نکال دیے؟ 24 گھنٹے میں 30 منٹس پہ آتا ہے۔ سوچے ہر 10 منٹ بعد، ہر 12 منٹ بعد ایک نماز فرض نیت باندھی جا رہی ہے، جماعت کھڑی کی جا رہی ہے، ہر 12 منٹ بعد۔ اسلام سمجھیں، ہم نے سمجھ لیا دنیا میں سے ٹائم نکال کے میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے دنیا کی کوئی اوقات نہیں نماز پڑھ پا اور کوئی کام نہیں تیرے جاتا،
جو کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے، حلال ہے کر لے، مگر اوریجنل پرائمری کام کیا ہے؟ چل نمازیں پڑھ. سمجھ گئے بات؟ یہ ہے آپ کے دوسرے سوال کے آخری حصے کا لمبا جواب. پہلے سوال کا جواب ذرا اطمینان سے سمجھ لیں، اس کے پیچھے بھی ہماری نفسیات کیسے کام کرتی ہے. دنیا میں لذت آنے کا صرف ایک مطلب ہے کہ آپ فارغ ہیں، بس. فارغ بندے کو دنیا اٹریکٹ کر جاتی، صرف، اور کوئی مطلب نہیں ہے نفسیات میں اس کا، کہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے، عیاشی کر رہے ہیں. اگر آپ پہ سٹریس آ جاتی تب بھی، یا پھر آپ کو کوئی کام کی موٹیویشن مل جاتی تب بھی، آپ نے یہ سوال نہیں پوچھ سکتا، دنیا کی لذت ختم ہو جاتی. جو بندہ کام کاج پہ نہ لگا ہو، دنیا اس کو اٹریکٹ کرے گی، کیونکہ اس نے پھر خود کام نکالنا ہوگا. کپڑے خریدتا ہوں، گاڑیاں خریدتا ہوں، بیویاں لیتا ہوں، تو بچے کرتا ہوں. کام پہ لگیں، اسپیشلی مسلمان مرد، خیر عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ دیا اس کی لسٹ نکالیں. میرے پہ 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ آ گیا ہے، 114 چیپٹرز کا کانٹریکٹ لیٹر سائن کر کے آ گیا. اور کیا ہو رہا ہے؟ صبح فجر کے بعد سوتی ہوں سر، 12 1 2 تک اٹھی جاتی ہوں. حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک سب کی چیخیں نکل جانی ہیں جب یہ واقعہ سننا ہے. فجر کے بعد سوتے ہیں اور زہر کے بعد اٹھتے ہیں، یہ کیسے ہوا ہے؟ سورج بھی حیران ہے اس بات پہ کہ اللہ نے اتنا بڑا ستارہ بنایا تھا، وہ مقصد بھی توڑ دیا پاکستانی جوان نے. سولر سسٹم کا سب سے اکلوتا سٹار، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ٹو دا پاور آف ٹریلین جولز آف انرجی ضائع، کیونکہ بھائی صاحب نے سونا ہوتا ہے جب سورج باہر ہوتا ہے. چکا ہی الٹا کر دیا ہم نے. یہ کب ہوگا؟ جب دجال آیا ہوگا، قیامت آئی ہوگی. قیامت آنے کی نشانی سورج مغرب سے نکلے گا، اور پاکستان میں لڑکا پیدا ہونے کی نشانی کہ سورج مشرق سے نکلے گا یا مغرب سے نکلے گا. میں مغرب کے بعد ہی نکلوں گا. فارغ بندوں کا بیسک کام ہے، جن کو بزی کریں گے. دین کے کام اتنے زیادہ ہیں. میں آپ کو اپنے پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں. میں کینیڈا میں نا غیر مسلموں کو دعوت دیتا تھا، لٹرلی منہ پہ بولتے تھے، بھائی تمہارا دین فارغ بندوں کا کام ہی نہیں ہے، اتنے کام نہیں ہوتے ہم سے. غیر مسلموں کو پتا ہے کہ اسلام کی اتنی ذمہ دار، اور ہم یہاں پہ فارغ بیٹھے ہوئے. So that's a problem. We need to solve it. Get busy. اب تو جو حالات ہمارے، اچھا جو اوریجنل سوال کا جواب میں نے دیا تھا کہ مفروضہ یہ ہے کہ اسلام نافذ ہو گیا. اب جب اسلام نافذ ہی نہیں ہوا، اسلام تو تباہ کر دی انہوں نے ہمارا سسٹم. تو سب سے پہلے وہ سسٹم اسٹیبلش کرنا ہمارا کام ہے. فارغ عورتیں تو نہیں، فارغ مرد تو نہیں کر سکتے وہ. میں آپ کو بیٹا ایک بات بتا دوں، اگر ایک پاکستانی لڑکے اور لڑکی کے جتنے فارغ اوقات ہیں کسی بھی ایک جینون آدمی کو یا عورت کو مل جائیں، وہ لائبریریاں چارٹ دے، اس میں وہ کتابیں لکھ کے لائبریریاں بھر دے. کام کے فوجی کو مل جائیں، وہ بٹالینز پہ بٹالین ٹرین کر کے دنیا فتح کر لے. ہمارے اتنے گھنٹے فارغ اور ہم کچھ کر نہیں رہے. اٹس اے پرابلم دیٹ وی آر دا پرابلم. ہمیں کوئی پرابلم لگی نہیں ہوئی، ہم خود پرابلم ہیں. سمجھ رہے؟ وائرس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہوتے، جن کو وائرس لگتا ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوتے. ہم وہ وائرس ہے جو اسپتال بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ڈاکٹر کہے گا بھائی تیرے سے ہی تو بچنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں ہم نے. تو جس کے ساتھ جائے گا میں اس کو ٹیکا لگاؤں گا، جس کے ساتھ تیری شادی ہوگی اس کو کوارنٹین کروں گا، اس کو ویکسین کروں گا میں. So we are the problem. Why? Because سوچ نہیں بنی ہوئی. سوچ بنانے کے لیے میں نے آپ سے کہا، سوچ تو پھر سویٹر کی طرح بننی پڑتی ہے. وہ تو آپ کو اساتذہ سے بیٹھ کے بنوانی پڑے گی، لٹرلی بنوانی پڑے گی. جیسے شادی پہ کپڑے نہیں بنواتے یا عید پہ کپڑے بنواتے، اس طرح سوچ جا کے اساتذہ سے بنوانی پڑتی ہے. ایک بار بن گئی اس کو چیلنج کر کے پھر نکھارنا پڑتا ہے. ایک استاد کافی نہیں ہوتا نا، ورنہ اس نے اپنی سوچ ٹرانسفر کر کے کہنا ہاں نہیں بنا کے دیے. ٹھیک ہے.